السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ایک مصرع آپ نے سنا ہوگا، وعدہ آسان ہے، وعدے کی وفا مشکل ہے۔ واقعی خصوصاً اس دور میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وعدے کی جو اہمیت ہونی چاہیے وہ اہمیت ہمارے نزدیک باقی نہیں رہ گئی ہے، اور عام طور سے وعدہ کیا ہی اس لیے جاتا ہے کہ اسے وفا نہیں کرنا ہے، حالانکہ اسلام میں وعدہ وفا کرنے کی بہت تاکید کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں بھی کئی آیتیں ایفائے عہد کے سلسلے میں ہیں، اور ہمارے ائمہ معصومین علیہم السلام نے بھی، اور خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایفائے عہد پہ زور دیا ہے، یعنی وعدہ وفا کرنے پر زور دیا، بہت تاکید کی ہے۔ بلکہ اخلاق کے جو بہت سے اوصاف ہونے چاہیے، اخلاقی اوصاف، اس میں سے ایک بہت ہی عظیم اور اہم وصف ہے وعدے کا وفا کرنا۔ اگر کوئی شخص مسلسل اور مستقل وعدے کی خلاف ورزی کا شکار ہوتا ہے تو جس طریقے سے ایک جھوٹے انسان سے اعتبار ختم ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے وعدے کی خلاف ورزی جو خود اپنی جگہ پہ گویا ایک جھوٹ ہے، ایسے شخص پر سے اعتبار ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ تاریخ کا جائزہ لیں تو ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر قوم میں وعدے کے وفا کرنے کی اہمیت پہ بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، بہت تاکید کی گئی ہے۔ لیکن نہ جانے کیا وجہ ہے، جیسے اس دور میں زندگی کی تمام قدریں کمزور پڑتی جا رہی ہیں، وہ اخلاق، وہ محبت، وہ ہمدردی، وہ ایک دوسرے کے لیے محبت کا جذبہ، جیسے انسان بے حس مشین کی طرح سے ہوتا جا رہا ہے، ویسے ہی ایفائے عہد کے سلسلے میں بھی، وعدہ وفا کرنے کے سلسلے میں بھی ایک بے حسی سی ہے۔ مثلاً آپ دیکھیں، اگر کسی نے کہا کہ فلاں تاریخ کو ہمارے بیٹے کی شادی ہے یا ہمارے کسی عزیز کی شادی، آپ ضرور تشریف لائیے گا، ہم نے کہا انشاءاللہ۔ یا کوئی بھی تقریب ہوئی، کسی تقریب میں آپ نے شرکت کے لیے کہا، ہم نے کہا انشاءاللہ۔ تو جب ہم انشاءاللہ کہتے ہیں تو اس میں اللہ کو گواہ بناتے ہیں، اللہ کو شریک بناتے ہیں۔ اللہ نے چاہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کبھی وہ ملا، اس نے کہا دیکھیے آپ نے وعدہ کیا تھا، آپ تشریف نہیں لائے، آپ آئے نہیں، تو ہم نے کہا تھا انشاءاللہ، تو اللہ نے نہیں چاہا اس لیے ہم نہیں آ سکے۔ تو یہ ایک گویا عذر کا ایک عجب گوشہ نکال لیتا ہے انسان، معذرت کا ایک عجب گوشہ نکال لیتا ہے، جس میں گویا اپنی غفلت اور اپنی کوتاہی کا سارا الزام خدا کے سر رکھ دیتا ہے۔ قرآن مجید میں بڑی شدت سے وعدے کی پابندی کی تاکید کی گئی ہے۔ مثلا سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، وعدہ پورا کرو، بے شک قیامت کے دن وعدے کے بارے میں سوال ہوگا۔ یعنی قیامت کے بارے میں جہاں بہت سے امور سے متعلق سوال ہوں گے، وہاں وعدے سے متعلق بھی سوال ہوگا۔ لہٰذا جب کسی سے کوئی وعدہ کرو، قرآن مجید پہ اگر اعتماد ہے اور بھروسہ ہے، تو جب کسی سے وعدہ کرو تو یہ سوچ کر وعدہ کرو کہ ہم وعدہ تو کر رہے ہیں، اس کے جواب دہ صرف انہی کو نہیں ہونا ہے، یعنی انہی کے سامنے ہمیں جواب نہیں ہونا ہے، بلکہ اپنے خدا کو بھی اس کیے ہوئے وعدے کا جواب دینا ہے۔ تو وعدے کی اہمیت کا تب اندازہ ہوگا۔ اور بھی بہت سے مواقع ہیں جہاں قرآن مجید میں ایفائے عہد کا ذکر کیا گیا اور تاکید کی گئی ہے، اور حدیثیں بھی بہت ہیں۔ خصوصاً پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہو رہا ہے کہ جب منافق کو پہچاننا ہو کہ منافق کون ہے، تو اس میں 3 علامتیں پائی جاتی ہیں۔ منافق میں 3 علامتیں پائی جاتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ جب اس کو کسی چیز کا امانت دار بنایا جائے
تو وہ اس میں خیانت کرے۔ دیکھیے امانت کا تعلق صرف پیسے رکھنے سے یا سامان رکھنے سے نہیں ہے، امانت کا تعلق جو ہے وہ راز سے بھی۔ اگر کوئی شخص آپ کو اپنا رازدار بناتا ہے تو اس کے راز کی امانت رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے، امین بننا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اسی طریقے سے کوئی آپ کے پاس کوئی سامان رکھواتا ہے، کوئی مال رکھواتا ہے، پیسے رکھواتا ہے، اس کی بھی امانت کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی آپ پہ اعتبار کرتا ہے، آپ پہ اعتماد کرتا ہے تو وہ گویا آپ کو اپنا امین بنا رہا ہے۔ تو اگر کوئی شخص امانت میں خیانت کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں سے نفاق پایا جاتا ہے۔ پہلی بات یہ کہ جب اسے امانت دار بنایا جائے تو وہ خیانت کرے۔ دوسری نشانی، دوسری علامت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافق کی کیا بتائی ہے کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، یعنی اپنی باتوں میں جھوٹ کو شامل کرے۔ دیکھیے اکثر و بیشتر اب آج ہم جس سماج میں، جس معاشرے میں جی رہے ہیں، یہاں جھوٹ کو جھوٹ سمجھا ہی نہیں جاتا، بلکہ ایک محاورہ یہ قائم کر دیا گیا کہ جب جھوٹ بولنے والا یہ سمجھ رہا ہو کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے اور سننے والا یہ سمجھ رہا ہو کہ بولنے والا جھوٹ بول رہا ہے تو اسے جھوٹ نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو آج کے معاشرے میں جھوٹ اتنا رائج ہو چکا ہے کہ بہت سے مرحلے وہ ہیں جہاں جھوٹ کو جھوٹ نہیں سمجھا جاتا۔ حالانکہ منافق ہونے کی ایک علامت ہے کہ جب کوئی شخص بات کرے تو وہ جھوٹ بولے۔ اسی طریقے سے جو تیسری علامت ہے، تیسری پہچان ہے کہ جب وہ وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، یعنی وعدہ کرے تو وعدہ وفا نہ کرے۔ تو یہ تین علامتیں جو ہیں وہ نفاق کی علامتیں ہیں، اور نفاق گویا کفر کی ہی ایک قسم ہے، کفر کا ہی ایک حصہ ہے، کفر کی ہی ایک علامت ہے۔ چنانچہ وہ حدیث بڑی مشہور ہے کہ اے علی تمہاری محبت کفر، تمہاری محبت ایمان ہے، اور تمہارا بغض جو ہے وہ کفر اور نفاق ہے۔ تو کفر اور نفاق کو بالکل متوازی رکھا گیا ہے، تو بالکل بس زینہ پر زینہ، ایک زینے سے دوسرا زینہ ملتا ہوتا ہے۔ تو گویا نفاق جو ہے وہ کفر کی ایک قسم ہی آپ سمجھ لیجئے۔ تو گویا اگر کوئی شخص اپنا وعدہ وفا نہیں کرتا، اگر کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے، اگر کوئی شخص امانت میں خیانت کرتا ہے تو یہ اس کے منافق ہونے کی علامت ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے کہا ضرور آپ سے کہ کفر کی ایک قسم ہے، لیکن نفاق کفر سے بھی زیادہ بدتر ہے، اور جس کی دلیل یہ ہے کہ جب شیطان کو حکم ہوا، یا سب کو حکم ہوا تھا کہ آدم کو سجدہ کرے، تو شیطان نے گویا سجدہ نہیں کیا، حالانکہ وہ چاہتا تو منافقت کر سکتا تھا، سر جھکا دیتا، دل نہ جھکاتا، مگر شیطان نے کافر ہونا گوارا کیا، منافق ہونا گوارا نہیں کیا۔ تو جو تمام برائیوں کی جڑ ہے، بنیاد ہے، جسے ابلیس کہا جاتا ہے، شیطان کہا جاتا ہے، وہ بھی منافق ہونا گوارا نہیں کرتا، کافر بننا پسند کرتا ہے، منافق ہونا گوارا نہیں کرتا۔ یہ نفاق ایک ایسی بیماری ہے کہ جو آج گھروں میں پائی جاتی ہے، سماج میں پائی جاتی ہے، معاشرے میں پائی جاتی ہے، اور تقریباً ہر انسان کے چہرے پر کئی چہرے ہیں جو نفاق کے چہرے ہیں۔ اور منافقت یہ ایک بہت بھیانک بیماری ہے کہ جو ہمیں جنت سے محروم کر دیتی ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم اپنے مسلمان ہونے کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، تو گویا یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اور اس خدا کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اسی خدا کی ہم عبادت کریں گے، یہ عہد و پیمان ہے پروردگار عالم سے، اور اللہ اور رسول کے حکم کی تعمیل کریں گے۔ یہ وعدہ ہے، اپنے مسلمان ہونے کا اقرار کرنا، گویا اللہ سے وعدہ کرنا، رسول سے وعدہ کرنا ہے کہ ہم احکام الہی کی پابندی کریں گے۔ مگر ہوتا کیا ہے کہ یہ بھی وعدہ جیسے اور وعدے ہیں اسی طرح سے یہ وعدہ بھی تقریباً زبانی ثابت ہوتا ہے۔ کبھی اذان ہوتی رہتی ہے، ہم دوستوں سے باتیں کرتے رہتے ہیں، نماز کا وقت ہو جاتا ہے، ہم دوسرے کام میں مصروف رہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نے اللہ پہ اس انسان کو، اس کام کو ترجیح دے دیا کہ جو وقت اللہ کی عبادت کا اول وقت تھا، وہ عبادت کا وقت چھوڑ کر کے اور ہم دوسروں سے باتیں کر رہے ہیں یا دوسرے کام میں مصروف ہیں، دوسرے کام میں لگے ہوئے ہیں، اور عبادت کی طرف ہماری توجہ نہیں ہو رہی ہے۔
اب یہ الگ بات ہے کہ ہم وعدے کی خلاف ورزی کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ اب ہمیں احساس ہی نہیں رہتا کہ یہ بندے سے کیا ہوا وعدہ ہے یا رسول سے کیا ہوا وعدہ ہے یا خدا سے کیا ہوا وعدہ ہے، اور وعدے کی مخالفت کی کوئی سزا بھی ہو سکتی ہے اور کوئی نقصان بھی ہمارا ہو سکتا ہے، اس طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی، بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جھوٹ بول کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم فائدے میں ہیں اور ہم فائدہ اٹھانے میں کامیاب ہو گئے۔ اگر آپ غور کریں تو خود اسلام کی پوری تاریخ وعدوں پہ منحصر ہے، اور یہی نہیں بلکہ اللہ نے بندوں سے کچھ وعدہ کیا ہے اور بندوں سے اللہ نے کچھ وعدہ لیا ہے، یعنی بندوں نے کچھ اللہ سے وعدے کیے ہیں اور کچھ اللہ نے بندوں سے وعدے کیے ہیں۔ تو پروردگار عالم نے بھی بندوں سے وعدہ کیا اور بندوں سے وعدہ لیا بھی ہے۔ تو اللہ کے وعدے کب پورے ہوں گے؟ مشروط ہیں، جب بندہ اپنے وعدوں کو وفا کرے گا تب پروردگار عالم اپنے وعدے کے مطابق وہ جزا دے گا، ورنہ جیسے جزا کا وعدہ ہے ویسے ہی سزا کا وعدہ ہے۔ اگر اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو بندہ وفا نہیں کرے گا تو بجائے جزا کے اس بندے کو سزا ملے گی۔ تو اللہ نے بندوں سے وعدہ کیا ہے، بندوں نے خدا سے وعدہ کیا ہے، بندوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا کیا ہوا وعدہ وفا کریں تاکہ پروردگار عالم نے جو وعدہ کیا ہے اس سے فیض حاصل کر سکیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب اس کے بعد دیکھیے کہ آخر میں جب کہ دنیا برائیوں کا مرکز بن چکی تھی اور 1,23,999 انبیاء آ چکے تھے اور پھر ایک بڑا لمبا دور گزرا ہے جو جاہلیت کا دور کہا جاتا ہے، ایسے بھیانک اور تاریک دور میں پروردگار عالم نے اپنے آخری نبی کو گویا خاتم الانبیاء بنا کر بھیجا۔ نبوت اور رسالت کا خاتمہ اللہ کے حبیب پہ ہوا، آخری نبی ہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب اسلام کے نام پہ تبلیغ کا جو پہلا دن ہے، یعنی پہلی دعوت جو دی جا رہی ہے عام تبلیغ کی، عام تبلیغ کے لیے جو پہلی دعوت دی جا رہی ہے وہاں بھی دو طرفہ وعدہ ہو رہا ہے، وہاں بھی دو طرفہ وعدہ ہو رہا ہے۔ نبی فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، جو میری مدد کرے گا، جو میری نصرت کرے گا وہ میرا جانشین ہوگا، میرا وصی ہوگا، میرا وزیر ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا۔ علی وعدہ کر رہے ہیں کہ میں آپ کی مدد کروں گا۔ تو یہ دو طرفہ وعدہ ہے، علی نے وعدہ کیا مدد کا، نبی نے وعدہ کیا جانشین بنانے کا۔ آپ دیکھیے کہ کتنا بھروسہ ہے دونوں کو ایک دوسرے پر۔ اب یہاں پہ بعض مسلمان یہ کہہ دیتے ہیں کہ ارے علی کی عمر 10 سال کی تھی، ایک نابالغ بچے کے وعدے کی اہمیت کیا ہے؟ ٹھیک ہے آپ کی نظر میں اہمیت نہ ہو، لیکن میں کہتا ہوں کہ چلیے ٹھیک ہے، علی بچے تھے انہوں نے وعدہ کیا، نبی تو بچے نہیں تھے، رسول تو 40 سال کے ہو چکے تھے۔ تو اب آپ سوچئے کہ پیغمبر اسلام اس سن پہ فائز ہونے کے باوجود علی کے وعدے پہ بھروسہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو حیرت کی بات ہے کہ اللہ کا نبی تو علی کے کیے ہوئے وعدے پہ اور علی کے بچپن پہ بھروسہ کرے، اور مسلمانوں کو علی کے بچپن پہ بھروسہ نہیں اور علی کے بچپن پہ کیے ہوئے وعدے پہ بھروسہ نہیں۔ یہ علی پہ اعتماد نہ کرنا گویا رسول پہ اعتماد نہ کرنا ہے۔ تو رسول نے پورا مکمل بھروسہ کیا اس کمسنی میں علی سے کیے ہوئے، علی نے جو وعدہ کیا ہے، کمسنی کے عالم میں بھی مولا کائنات نے جو وعدہ کیا اس وعدے پہ رسول نے پورا بھروسہ کیا، اور اس کمسنی میں علی نے بھی رسول کے کیے ہوئے وعدے پہ پورا بھروسہ کیا۔ اس کا ثبوت اس وقت ملتا ہے جبکہ جنگ احد میں یہ آواز بلند ہوئی کہ قد قتل محمد قتل کر دیے گئے، تو سب کو یقین ہو گیا اور فرار ہو گئے اور چلے گئے۔ علی کو یقین نہیں ہوا، علی کو یقین تھا کہ رسول زندہ ہے، علی کو یقین تھا، یہی وجہ ہے کہ وہ دشمنوں سے مقابلہ بھی کر رہے تھے اور رسول کو تلاش بھی کر رہے تھے۔ کیوں یقین تھا؟ ویسے تو امام ہے، امام کے حدود الگ ہوتے ہیں، امام کی شخصیت الگ ہوتی ہے، امام کا معیار الگ ہوتا ہے، لیکن رسول کے کیے ہوئے وعدے پہ بھروسہ تھا کہ میں نے رسول سے وعدہ کیا مدد کا تو میں نے تو جان کی بازی لگا دی اس وعدے کو وفا کرنے کے لیے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اپنا وعدہ وفا نہ کریں اور اس دنیا سے رخصت ہو جائیں؟ تو مجھے تو اپنا جانشین بنایا نہیں، رسول جا کیسے سکتے ہیں؟ تو رسول کو علی کے وعدے پہ بھروسہ تھا، علی کو رسول کے وعدے پہ بھروسہ تھا۔ اسلام کی پہلی دعوت کے دن ہی رسول نے اور مولا کائنات نے وعدے کی اہمیت کا احساس تمام مسلمانوں کو بلکہ قیامت تک پیدا ہونے والی نسلوں کو احساس دلا دیا کہ وعدے کی اہمیت کیا ہے اور وعدہ وفا کرنے کی اہمیت کیا ہے۔ اور آج الحمدللہ آپ غور کریں کہ مولا کائنات نے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ اپنی زندگی میں وفا کیا، اس کے بعد مولا کائنات کے معصوم بیٹوں نے، معصوم نسل نے اس وعدے کو وفا کیا، اور آج بھی پردہ غیب میں فرزند مولا کائنات جو آخری وارث ہے دین اسلام کا، وہ پردہ غیب میں
مولا کائنات کے کیے ہوئے وعدے کو وفا کر رہا ہے، اور نبی کی جانشینی کے منصب پہ فائز ہے، تو گویا رسول کا وعدہ بھی وفا ہو رہا ہے۔ ان دونوں وعدوں کا سلسلہ آج تک قائم اور برقرار ہے۔ تو اب ہمیں کیا ہے کہ اگر ہم اللہ اور رسول کا دم بھرتے ہیں، ان کی محبت کا اقرار کرتے ہیں، تو ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ ہم بہت سوچ سمجھ کے وعدہ کریں، اور اگر وعدہ کریں تو اسے وفا کریں، انشاءاللہ کہہ کر کے عذر تلاش کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اگر آپ غور کریں تو تبلیغ اسلام کی بنیاد ہی دو وعدوں پر رکھی ہوئی ہے، دو طرفہ وعدوں پہ ہے اسلام کی بنیاد۔ ایک بھی وعدہ اگر وفا نہ ہوتا تو اسلام خطرے میں پڑ جاتا۔ اسی طریقے سے دوسری جگہ ارشاد ہو رہا قرآن مجید میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ایمان والو اپنے عہد کی پابندی کرو، اپنے وعدے کی پابندی کرو۔ آگے پھر قرآن مجید ہی میں ارشاد ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے اہل ایمان وہ کیوں کہتے ہو جس پر عمل نہیں کرتے۔ اسلام ہمیں گفتار کا غازی ہی نہیں دیکھنا چاہتا، اسلام کردار کا غازی بھی دیکھنا چاہتا ہے۔ مومن کی شان یہ ہے کہ دل اور زبان دونوں میں اتحاد ہو، دونوں میں اتفاق ہو۔ مجبوری کے مسائل الگ ہیں، لیکن معمول کے مطابق جو زندگی بسر کی جا رہی ہے اس میں دل اور زبان میں فرق نہیں ہونا چاہیے، قول اور عمل میں فرق نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے نزدیک یہ سخت ناراضگی کا سبب ہے کہ تم وہ کہو جو کر نہیں سکتے۔ اب آپ سوچئے کہ ہم اپنی زندگی میں کتنے ایسے ہمارے اقوال ہیں، اور کتنی ایسی ہماری باتیں ہیں، کتنے ایسے ہمارے مواقع آتے ہیں ہماری زندگی میں کہ ہم کہہ تو دیتے ہیں مگر عمل نہیں کر پاتے، جبکہ قرآن مجید نے سختی سے منع کیا کہ وہ کیوں کہتے ہو جو تم کر نہیں سکتے۔ تو پروردگار عالم قول و عمل میں فرق پسند نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو بھی خدا اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے، اگر وعدہ کرے تو اسے ضرور وفا کرے۔ یعنی اللہ اور رسول اور روز آخرت پہ جس کا ایمان ہے، مومن ہے، تو جو وعدہ کرے اسے ضرور وفا کرے۔ بحار الانوار جلد 77 باب 7 حدیث نمبر 1۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ مومنوں کی ایک علامت عہد و پیمان کا وفا کرنا بھی ہے، یعنی مومن کی علامت یہ ہے کہ جب وہ وعدہ کرے تو اسے وفا کرے۔ بحار الانوار جلد 17 باب 14 حدیث نمبر 11۔ غرض کہ ایفاء عہد کی اسلام میں بے حد تاکید ہے۔ خصوصاً اہل بیت سے محبت کرنے والوں کو خیال رکھنا چاہیے کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی قربانی اسی وعدہ ذوالعشیرہ کا ایک تسلسل ہے، یعنی جو وعدہ ذوالعشیرہ میں ہوا ہے یہ تمام قربانیاں اسی وعدے کا ایک تسلسل، ایک سلسلہ ہے مسلسل جو جاری ہے۔ اسی طریقے سے زندگی کے اور بھی مرحلے ہیں جہاں وعدے کا تعلق ہے، مثلا نکاح، شادی، شوہر اور بیوی کے درمیان حسن سلوک اور حقوق و فرائض کی ادائیگی کا عہد ہے۔ جب ہم کہیں ملازمت کرتے ہیں تو ان اوقات میں اپنی ڈیوٹی پر حاضر رہنے اور فریضے کی ادائیگی کا عہد ہوتا ہے، اور جس کی ملازمت کر رہے ہیں اس کا وعدہ ہوتا ہے کہ وہ اتنی اجرت ہمیں دے گا، تو اسے اپنا وعدہ وفا کرنا ہے، ہمیں اپنا وعدہ وفا کرنا ہے کہ جو ڈیوٹی کا وقت ہے۔ یعنی بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے فریضے کو سمجھتے ہیں، ڈیوٹی کے وقت پہ اپنا کوئی پرائیویٹ کام نہیں کرتے، لیکن اب آج کل تو دیکھا جاتا ہے کہ مثلا ہم سرکاری ملازم ہیں تو بس وہ ملازمت پہ آ گئے ہیں، کام پہ آ گئے ہیں، بقیہ تو بہت سے کام وہ ہیں جو ہم اپنی زندگی کے انجام دیتے رہتے ہیں۔ وعدے کا جو ایک اہم تعلق ہے جو ہمارے ہاں بالکل جس کی خلاف ورزی سمجھی نہیں جاتی، مثلا ہمارے ہاں جلسے ہیں، پروگرام ہیں، تقریب ہے، شادی ہے، بیاہ ہے، نکاح ہے، اور سب سے اہم چیز جو ہے وہ ہمارے ہاں مجلس عزا ہے، جو ہماری تہذیب ہے، جو ہمارے تمدن کا اہم ترین حصہ ہے، جو ہمارے نفس کی پاکیزگی اور طہارت کا ایک اہم ترین ذریعہ ہے۔ مجلس حسین، اس میں بھی وعدہ کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ مثلا جلسہ ہوا، تقریب ہوئی، ہم نے وعدہ کیا کہ 8 بجے یہ پروگرام شروع ہوگا، لیکن پہنچے تو پتہ چلا 10 بج گئے، ابھی پروگرام شروع ہی نہیں ہوا۔ مجلس کے اشتہار تو شائع ہی کیے جاتے ہیں کہ اگر 10 بجے مجلس ہونی ہے تو 9 بجے کا اعلان کر دو، یعنی یہ جھوٹ کو جھوٹ سمجھا نہیں جاتا، جبکہ مجلس تزکیہ نفس کا ذریعہ ہے۔ ہم جو وعدہ کریں کوشش کریں کہ مجلس اسی وقت پہ شروع کریں، ہم اپنے دینی پروگرام بلکہ زندگی کا ہر
ہر وعدہ، ہر لمحہ وعدے کے مطابق اس کے وقت کی پابندی کے ساتھ انجام دیں۔ اس سے گویا ایک تو عہد شکنی نہیں ہوگی، دوسرے وقت کی پابندی کا سلیقہ ہمیں آئے گا۔ بس آخر میں ایک بات اور عرض کر دوں کہ ہم لوگ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ قرض کے لین دین وغیرہ کا تعلق وعدے سے ہے، ایسا نہیں ہے۔ زندگی کے بے شمار شعبے، تمام مرحلے اور شعبے وہ ہیں کہ جہاں عہد و پیمان سے ہم گزرتے ہیں۔ نکاح کے ذریعے مرد عورت کے ساتھ حسن سلوک اور اس کے اخراجات کی ادائیگی کا وعدہ کرتا ہے، عورت جائز باتوں میں شوہر کی فرما برداری کا وعدہ کرتی ہے، لہٰذا دونوں کو اپنے وعدے کا پابند رہنا چاہیے۔ شوہر نے جو بیوی سے وعدہ کیا ہے اور بیوی نے جو شوہر سے وعدہ کیا ہے، تا زندگی ان عہد کا اور ان وعدوں کا اپنے آپ کو پابند رکھنا چاہیے۔ اگر ایسا ہو تو کوئی ناچاقی نہیں ہوگی اور گھر انشاءاللہ اسی دنیا میں جنت کا نمونہ ہو جائے گا۔ خرید و فروخت میں بھی بیچنے والے کی ذمہ داری ہے کہ اگر سامان میں کوئی عیب ہو تو بتا دے، قیمت مناسب لے۔ اگر اس کی مخالفت کرتا ہے تو وہ جو گویا ایک عقد، معاہدہ عقد کا اصول ہے، اس اصول کی یہ خلاف ورزی ہے۔ اور میں عرض کر چکا کہ اقرار اسلام کا مطلب ہی ہے کہ ہم خدا اور رسول سے تمام احکام دین کی پابندی کا وعدہ کرتے ہیں۔ تو ہم رات کو بستر پہ لیٹنے سے پہلے یا بستر پہ لیٹنے کے بعد اپنے نفس کا معاہدہ کریں کہ اللہ اور رسول سے کیے ہوئے وعدے کی آج ہم نے کتنی وفا کی ہے، اور اللہ کی مخلوقات سے، اللہ کے بندوں سے جو وعدہ کیا اس وعدے کو کتنا وفا کیا ہے۔ کتنے وعدے ایسے ہیں کہ جہاں ان وعدوں کو وفا نہ کرنے کی اور بے وفائی کی ہم سے غلطی ہوئی ہے، اور کتنے وعدے ایسے ہیں جنہیں ہم نے پائے تکمیل تک پہنچایا ہے۔ پروردگار عالم ہم سب کو زندگی کے ہر شعبے اور ہر معاملے میں کیے گئے وعدے کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سزا سے محفوظ رکھے جو آخرت میں عہد شکنی اور وعدہ شکنی کی سزا اللہ کی طرف سے بندوں کو ملنی ہے۔ تو کوشش کیجئے کہ زندگی میں جو وعدہ کیجئے اسے وفا کیجئے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ انشاءاللہ اگلے چہارشنبہ کو پھر ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ۔